آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو یہ فضل اور یہ برکت عطا کی ہے کہ ہم آج جو نئے سال کا پہلا دن ہے، سن 2015 کا پہلا دن ہے، اس کی پہلی صبح ہے، نئی صبح ہے نئے سال کی، اس کا آغاز خدا کے ہی بابرکت نام سے خدا کے گھر میں موجود ہو کر خدا کی حضوری میں خدا سے فضائل اور برکات پا کر اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آئے زوردار تالیوں میں ہم نئے سال کا خیر مقدم کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ساری نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے جو خدا ہمیں ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے۔ عزیزو، جو سال گزر گیا 2014، اس کے ہم دن تو گن سکتے ہیں، 365 دن تھے، ہم اس کے مہینے بھی گن سکتے ہیں، ہفتے بھی گن سکتے ہیں، لیکن عزیزو ہر سال کے دوران جو نعمتیں اور برکتیں خدا سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ انگنت ہیں، انہیں ہم کبھی نہیں گن سکتے کیونکہ وہ لاتعداد ہیں۔ ہر لمحہ، ہر پل خدا ہمیں اٹھائے پھرتا ہے، خدا ہمیں حفاظت کرتا ہے اور خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم خدا کی ان نعمتوں اور برکتوں کو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں گن سکتے جو خدا ہمیں ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کے آگے جھک سکتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہہ سکتے ہیں، اس کے نام کی وڈیائی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کے ان سارے منصوبوں کو، نیک ارادوں کو جو وہ ہمیں ہماری زندگی کے لیے رکھتا ہے، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور قبول کر سکتے ہیں۔ عزیزو، جب بھی نیا سال آتا ہے تو نیا سال جو ہے اس دن، نئے سال کے پہلے دن کے آغاز پر انسان سے یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم کچھ نئے عزائم بنائیں، نئے عزم کے ساتھ، نئے مقاصد کے ساتھ، نئی امیدوں کے ساتھ، نئی خواہشات کے ساتھ، نئے خوابوں کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں۔ لیکن صرف نئے خواب، نئی امید، نئے عزائم اور نئی خواہشات ہی نہیں ہونی چاہیے، پرانے سال کا حساب کتاب بھی ہونا چاہیے۔ جو سال گزر گیا، جو ماضی کا حصہ بن گیا، جو سال جو ہے گزشتہ ہو گیا، اس پر بھی غور کرنا ہے کہ کیا میں نے وہ سال خدا کی حضوری میں گزارا، کیا وہ جو سال خدا نے مجھے عطا کیا تھا، پورے کا پورا سال 365 دن، کیا میں نے اس سال کے دوران خدا کی رضا کو، خدا کی مرضی کو، خدا کے مقاصد کو اپنی زندگی میں پورا کیا؟ عزیزو، یہ جو لفظ جنوری، آج جنوری کا پہلا دن ہے، ایسا ہی ہے، جنوری کا پہلا دن ہے، یہ یونانی زبان کے لفظ جینس سے نکلا۔ جینس ایک دیوی ہے جس کے دو چہرے ہیں، ایک چہرہ مستقبل کی طرف دیکھتا ہے اور ایک چہرہ ماضی کی طرف دیکھتا ہے۔ جو سال گزر گیا، جو حالات گزر گئے، جو وقت گزر گئے، جو واقعات گزر گئے، جو زندگی کے لمحات گزر گئے، ایک چہرہ ماضی پر نظر رکھتا ہے اور ایک چہرہ مستقبل پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی نیا سال آتا ہے ہمیں ماضی کو نہیں بھولنا ہے، یہ نہیں کہ جو سال گزر گیا سو گزر گیا، لیکن عزیزو ماضی جو ہے، جو گزرنے والا وقت ہے، ماضی جو ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بہترین استاد ہے۔ جو بہترین استاد
کسی بھی انسان کے لیے ہو سکتا ہے وہ اس کا ماضی ہے، وہ اس کا پاسٹ ہے، وہ جو گزشتہ ہے، وہ جو گزر گیا حالات و واقعات ہے، زندگی کے دن ہیں، زندگی کے اوقات ہیں۔ جو سب سے بہترین استاد کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ انسان کا ماضی ہی ہو سکتا ہے۔ کہتے بھی ہے نا کہ گزرے ہوئی باتوں سے کیا کرنا چاہیے؟ سبق سیکھنا چاہیے۔ گزری ہوئی باتوں سے، گزرے ہوئے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو عزیزو، ماضی میں پچھلے سال جو کچھ بھی ہوا، جیسا کچھ بھی ہوا، جو کچھ ہم کرنا چاہتے تھے ہم نہ کر پائے، وہ عزم، وہ ارادے، وہ مقاصد جو ہم نے اپنی زندگی میں باندھے تھے اور ہم انہیں پورا نہ کر پائے، کیا سیکھا؟ کہ اس سال وہ ارادے پورے کرنے ہیں، ان عزائم کے مطابق، اس عزم کے مطابق، اس امید کے مطابق اور اس خواب اور خواہش کے مطابق یہ نیا سال ہم نے شروع کرنا ہے۔ اسی لیے عزیزو، ماضی کو یاد رکھنا اور ماضی کو نہ بھلانا یہ خدا کی طرف سے نعمت، رحمت اور برکت کا باعث ہے۔ عزیزو، نیا سال آ گیا اور یہ سال جو ہے آج کل کے دور میں پتہ نہیں، جب میں چھوٹا تھا تو سال ختم نہیں ہوتے تھے، آج کے دور میں تو پتہ ہی نہیں چلتا، سال اتنی جلدی آ جاتا ہے۔ وقت ایسے گزر رہا ہے کہ جیسے وقت کو بہت تیز پاؤں لگ گئے ہیں، وقت ٹھہرتا نہیں ہے اور وقت کسی کا انتظار بھی نہیں کرتا۔ آج نئے سال ہے اور یہ سال جو ہے یہ چٹکیوں میں، پل بھر میں گزر جائے گا، لیکن عزیزو یہ سال اسی وقت ہمارے لیے بامقصد ہوگا، پرمعنی ہوگا، جب آج ہم خداوند کے گھر میں آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیک ارادہ رکھیں، کوئی نہ کوئی نیک خواہش رکھیں، کوئی تمنا مانگیں، کوئی خواب دیکھیں، کوئی خواہش دیکھیں جو آپ اپنی زندگی کے لیے، ذاتی زندگی کے لیے اور خاندانی زندگی کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ارادہ آج خداوند کے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس نئے سال کے موقع پر، سال کا پہلا دن ہے اور صبح سویرے ہی آج ہم خداوند کے گھر میں آن موجود ہوئے ہیں، ہم نے خدا کے نام سے اس نئے سال کا آغاز کر دیا ہے۔ عزیزو، نیا سال ہے اور آج جو دوسری تلاوت ہم نے سنی، پالوس رسول کا خط غلاطیوں کی کلیسیا کے نام، جس میں خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت انسان سے کلام کیا جو عورت سے پیدا ہوا۔ خدا نے وقت کے پورا ہونے پر اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا جو عورت سے پیدا ہوا۔ یہ کلیسیا کی بہت پرانی روایت ہے کہ کلیسیا 1 جنوری کو نئے سال کے موقع پر، سال کے پہلے دن کے موقع پر مقدسہ مریم مادر خدا کی عید مناتی ہے۔ مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی عبادات ہو رہی ہیں، آج کے روز مقدسہ مریم مادر خدا کی عید منائی جا رہی ہے، مقدسہ مریم جو خدا کی ماں ہے۔ عزیزو، ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں، یسوع کی ماں، مادر خدا کہتے ہیں۔ آئے ذرا غور کریں کہ اس لفظ میں کیا برکت چھپی ہے، اس لفظ کے پیچھے کیا بھید چھپا ہے جب ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں۔ کلیسیا کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے، مادر خدا ہے؟ عزیزو، ماضی میں، ہسٹری میں، سن 431 میں ایک کلیسیا کی بہت بڑی مجلس ہوئی جس میں دنیا بھر کے تمام بشپ صاحبان، کلیسیا کے سربراہان جو ہیں، اس مجلس میں اس ایک بات کو جو ہے اس پر غور کرنے کے لیے بلائے گئے کہ
खुदावंद यीशु मसीह कौन है, खुदावंद यीशु मसीह कौन है। और इस सारे मकसद को जो है डिस्कस करने के लिए, एक दूसरे को बांटने के लिए, एक दूसरे की राय लेने के लिए यह मजलिस जो है ये बुलाई गई। क्योंकि एक शख्स था नेस्टोरियस, उसने कहा था कि मुकद्दसा मरियम ने यीशु को जन्म दिया है, खुदा को जन्म नहीं दिया। जब उसने यह कहा कि मुकद्दसा मरियम ने यीशु को जन्म दिया है, खुदा को जन्म नहीं दिया, तो इसके कहने में एक बिद्दत है, गलत तालीम है। और वो गलत तालीम यह है कि नेस्टोरियस दर हकीकत में कहीं ना कहीं यह कह रहा है कि यीशु खुदा नहीं है। जब वो ये कहता है कि मुकद्दसा मरियम ने यीशु को जन्म दिया है, खुदा को जन्म नहीं दिया, हमारा ईमान कलीसिया हमें सिखाती है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और अभी हमने सुना कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने किसके जरिए कलाम किया, अपने बेटे के जरिए। अभी मैंने बताया खुदा ने अपने बेटे के मार्फत कलाम किया, जो किससे पैदा हुआ, औरत से पैदा हुआ। और वो औरत क्या कौन है, मुकद्दसा मरियम। अजीजों, अभी खुदा के कलाम से हमने सुना नेस्टोरियस हकीकत में यह कहना चाह रहा था कि मुकद्दसा मरियम के जिस्म में, मुकद्दसा मरियम के बातन में और मुकद्दसा मरियम के वजूद से जो कलमा मुजस्सम हुआ है वो खुदा नहीं है। कलीसिया दर हकीकत में इस लक़ब को देने में, मुकद्दसा मरियम को यह लक़ब देने में, इसमें मुकद्दसा मरियम की इज्जत और अफजाई तो है, लेकिन अजीजों इस लक़ब के देने में खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को, कि वो खुदा का इकलौता बेटा है, वो कामिल खुदा है, वो खुदा की हस्ती है, पाक तस्लीस का दूसरा शख्स है, कुल कायनात का बनाने वाला है। कलीसिया ये सिखाना चाहती है कि जो मुकद्दसा मरियम के आंगन में आया है, जो मुकद्दसा मरियम की गोद में खेला है, जो उसके वजूद से आया है, दर हकीकत में वो खुदा का बेटा है, वो कामिल खुदा है। और अगर वो कामिल खुदा है, अगर वो खुदा का बेटा है, तो मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। इसलिए कलीसिया जो है वो इस बात का बरमला इजहार करती है और बिला खौफो खतर इजहार करती है कि मुकद्दसा मरियम मादरे खुदा है, खुदा की मां है, और उसका बेटा यीशु मसीह जो है वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। क्योंकि अगर हम मुकद्दसा मरियम को खुदा की मां नहीं कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे ज़हन में यह खलश है, यह बिद्दत है, यह गलत तालीम है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है या यीशु खुदा नहीं है। तो इसलिए अजीजों इस गलत तालीम को, इस बिद्दत को दूर करने के लिए कलीसिया ने कहा है कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। क्योंकि जो उसके सहन में उतरा है, जो उसके आंगन में उतरा है, जो उसके वजूद में उतरा है, कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया। और खुदा ने आखिरी जमाने में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया जो औरत से पैदा हुआ। अजीजों, आज हम मुकद्दसा मरियम मादरे खुदा की ईद मनाते हैं और मैं समझता हूं कि कलीसिया ने क्या ही खूबसूरत ये ईद का चुनाव किया और इसे साल के आगाज पर रख दिया, साल के शुरू में रख दिया, ताकि साल का आगाज मुकद्दसा मरियम की सिफारिशात से और उसकी दुआओं से हो सके। अजीजों, मां हर खानदान में, मां हर घर में दिन का आगाज करती है। मां की बरकतों से, मां के उठने से, मां के जागने से, मां की दुआओं से हर दिन का आगाज होता है, हर हस्ती का और जिंदगी का आगाज होता है। इसलिए आज नए साल का आगाज भी हम ईमानी जोश और जज्बे के साथ मुकद्दसा मरियम की दुआओं से, मुकद्दसा मरियम की बरकतों से और मुकद्दसा मरियम के सच्चे जज्बों से कर रहे हैं। अजीजों, आए आज हम अपने हाथ उठाएं, हर कोई अपने हाथ उठाए, आंखों को बंद करे। नया साल है, हम नए अज़म बनाएं, हम नए मकासद, नेक इरादे, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात,
नेक जज्बे खुदा के आगे रखें, खुदा से सच्चे दिल के साथ माफी मांगें, माजी की हुई सारी गलतियों के लिए, माजी के सारे गुनाहों के लिए, और खुदा से फजल चाहें अपने खानदानों के लिए, अपने घरानों के लिए, कि खुदा इस नए साल को हम सब के लिए पाक कर दे, हम सब के लिए सलामती का और खुशी का साल बना दे, ताकि हमने अपनी जिंदगी में जो भी नेक इरादे, जो भी नेक तमन्नाएं, जो भी नेक ख्वाहिशात अपने अपने घरानों के लिए देख रखी हैं, अपने अपने खानदानों के लिए देख रखी हैं, खुदा उन्हें पूरा करे। हम चंद लम्हों की खामोशी में खुदा से दुआ करेंगे। हम सब ये दुआएं मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।